بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. پڑھو نا حافظ. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. بس ہو گیا. یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رجل کی افضلیت اس کو کہیں یا اس کو گویا کہ نگران کہیں، تو یہ دو چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تو ایک اجمالی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے دی ہے، وہ وہبی چیز ہے. بعضهم علی بعض یعنی رجال کو نساء پر، بعضهم علی بعض سے یہ مطلب ہے کہ رجال کو نساء کے اوپر اللہ نے اپنے فضل سے وہ کہ فضیلت عطا فرمائی. اب وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن وجوہ سے وہ بھی فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے مرد کو عورتوں کو، وہ سب آپ جانتے ہیں کہ مرد جہاد بھی کرتا ہے، مرد امام بھی بنتا ہے، مرد بہت سے کام کرتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ گئی. تو اور دوسری چیز جو بیان فرمائی ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ یہ مرد جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو انفاق بہت بڑی چیز ہے. پیسہ دینا کسی کو، کسی پر خرچ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو جو مشقت کی اور خون پسینے کی کمائی ہے وہ مرد جو ہے کماتا ہے اور ان کے اوپر ان کو کھلاتا ہے. اب یہ صلاحیتیں جو ہے یہ عورت میں نہیں ہے. زورا زوری عورت پیدا کرے، آج کی عورت جو ہے کر رہی ہے ہاں، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے یہ نہیں ڈالا ہے بھائی، تو وہ کرے تو اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہے یا کرا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ 4 عورتوں کا انفاق برداشت کر سکے، اخراجات برداشت کر سکے، اور اس کی حقوق زوجیت بھی ادا کر سکے. کیونکہ اللہ نے اس کا بدن بنایا ہے تو اس مشینری کا بھی اللہ کو علم ہے. اور اسی اللہ نے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فرمایا ہے. جس نے اس کا بدن بنایا، حقوق زوجیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائے ہیں، تو یہ مشینری بھی اللہ نے بنائی ہے نا، اس کو پتہ ہے. دیکھو نا، 5ویں کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ 5ویں کی صلاحیت اس میں اللہ نے نہیں رکھی ہے. اگر وہ ایک وقت 5 کر دی تو کام خراب ہو جائے گا. 4 کی بھی پھر پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے. حقوق زوجیت کی بات کر رہا ہوں جی. تو اس لیے یہ تو وہی چیز ہے. اور باقی انفاق اور اخراجات برداشت کرنا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، انفاق کی بھی اور زوجیت کے حقوق ہیں اس کی بھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے، ضرور نہیں کیا ہے کہ تو ضرور 4 تمہیں کرنے ہیں. آگے فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، عدل اس کے لیے شرط ہے، عدل بین النساء اس کے لیے شرط ہے جواز 4 کے لیے. کیونکہ صریح فرما دیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہے بس، پر ایک کی اجازت ہے تمہیں بس. تو یہ اجازت 4 زوجات کی جو ہے یہ مشروط ہے، اس میں کنڈیشن ہے، یہ وداؤٹ کنڈیشن نہیں ہے. نہیں، اصل عدل جو ہے وہ شباشی میں ہے.
یہ ہمارے وہ بھی اس میں آئی تو وہ تو ہے نہیں. تو جب کیفیت متعین نہیں ہو سکتی ہے تو یہ حدیث اشارات جتنی حدیثیں ہیں سب مسترب ہیں. تو جو قلتین والی حدیث کو مسترب کر کے استدلال سے ہٹا دیتے ہو تو اشارے والی حدیث کو کیوں قابل استدلال سمجھتے ہو؟ اس لیے محدث صاحب فرماتے ہیں کہ یہ احادیث مسترب ہیں کیونکہ ایک کیفیت متعین نہیں ہے. وہ ہمارے استاد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اشارے والی جو حدیث ہے یہ معلوم المعنی مجہول الکیفیت ہے. معنی تو اس کا معلوم ہے، اشارہ بسبب، لیکن کیفیت مجہول ہے. تو جب کیفیت مجہول ہے تو آپ کیسے اشارہ کرو گے؟ تو ناسخ کے بجائے تم نے اشارہ کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے، ناسخ کے بجائے منسوخ پر کیا ہوگا، منسوخ پر عمل حرام ہے. تو ثواب کے بجائے اس کے جواب کتاب رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے دیا. ہاں کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے مجد الفسانی کا جواب ان کی عبارت نقل کر کے پھر اپنی جواب دیا تھا اپنی طرف سے ائمہ احناف کی طرف سے جو سنت کہتے ہیں. جی میری جو تحقیق ہے اس معاملے میں وہ یہی ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اس سے کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے میں نے کہا نا کہ استاد اقبال فرمایا کرتے تھے کہ یہ معلوم المعنی ہے کیونکہ سنت سے تو ثابت ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں لیکن اب آخری کیفیت متعین کرو. اعلیٰ حضرت نے، میں نے نہیں دیکھی یہ بات اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں، اگر اعلیٰ حضرت نے کوئی کیفیت متعین کی ہے تو پھر تو جواب بن جائے گا. اگر کیفیت متعین نہیں کی ہے تو اس سے تو جواب نہیں بنتا ہے کہ یہ ثابت بالسنت ہے. ثابت بالسنت تو مجھے سب بات ہے، اسی لیے تو یہ جواب دے رہے ہیں. رسالہ ابن عابدین کا اس موضوع پر غالباً اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر روایت عدم الاشارہ ہے. یہ تو ہے، یہ تو ابھی میں کہنے والا تھا. مذہب حنفی میں وہ آئے گا آپ کے مفتی کوٹ میں، مذہب حنفی میں ظاہر الروایت کے نقل کے لیے جتنی کتابیں وضع کی گئی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا میں مفتی کورس میں کہ ظاہر الروایت کی کون سی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں سے ایک کنز الدقائق ہے جو متاخرین کے کتابوں میں جو ظاہر الروایت کے لیے، ان میں ایک کنز الدقائق ہے. کنز الدقائق میں آپ اشارہ بالسبب دکھا کر مجھے دے دیں. وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، یہ عبارت ہے کنز کی. پھیلا دے یہ ران کے اوپر انگلی بچھا دے. اب بست اگر ظاہر الروایت ہے تو پھر اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مذہب حنفی میں ہاں، لیکن ہم باوجود اتنے دلائل کے کہ یہ نہ کرنا اس کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنا اس کا بہتر ہے. کوئی کرتا ہے تو لڑو نہیں اس کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی؟ یہ عند الاحناف ہے کہ عند الاحناف کے مجد الفسانی سے بھی حنفی ہے نا، وہ بھی حنفی ہے نا. لیکن ان سے جو متقدمین احناف ہیں وہ تو اس کو سنت ان سے روایت ہے. وہ جناب لکھا ہے سنت، اتنی کتابوں نے لکھا ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں وہ اشارہ بالسبابت وہ سنت ہو الاشارۃ بالسبابت، کافی عبارتیں ہیں. لیکن عند تحقیق جب آپ ان دلائل کو لے جائیں گے تحقیق کے میدان میں تو پھر وہی جو مجدد صاحب والی بات ہے، یہ بڑی تحقیق کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب سنت ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. ہاں کیفیت مجہول. اس لیے میں نے کہا نا، استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ معلوم المعنی ہے لیکن مجہول الکیفیت ہے. تو بہتر ہے نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم منسوخ پر عمل کر ڈالیں. اور دیکھیں اس کا کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں،
کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو نماز میں خلل آ جائے گا، کوئی رکن تو ہے نہیں، تو جب کرنے سے نقصان کا خطرہ ہے اور نہ کرنے سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو نہ کرنا بہتر ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یا مجدد حسنی رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں کہ ماقبل جتنے احناف تھے سب سے تسامح ہوا ہے اس میں؟ نہیں، نہ مجدد صاحب نے یہ کہا ہے نہ میں نے یہ کہا، یہ آپ نے کدھر سے لیا؟ تو پھر انہوں نے اس کو مجہول الکیفیت نہیں جانا، انہوں نے سب نے کہا کہ یہ سنت اور مستحب۔ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے نقل کی ہے وہ چیز جو اجماعی مسلم ہے، جو ہم بھی مانتے ہیں، جو مجدد صاحب بھی مانتے ہیں، جو امام صاحب بھی مانتے ہیں، جو ہمارے مذہب کے مجتہدین اور اصحاب ترجیح تک سب لوگ مانتے ہیں۔ بس اشارہ کرنا، بس وہ کہتے ہیں وہ اشارہ بالصواب، سمجھ بھائی، یہ مقام ہے اشارہ بالصواب کا، انہوں نے مقام بتایا ہے کہ یہ جگہ ہے اشارہ بالصواب کا۔ اب کرے کوئی نہ کرے، سمجھ میں آ گئی نہ، اگر انہوں نے اس کو کوئی سنت مؤکد بھی لکھا ہو، سنت مؤکد بھی لکھا ہو تو پھر بھی مجدد صاحب کی بات بھی غلط ہو جائے گی، ہماری بھی ساری غلط ہو جائے گی۔ لیکن جب سنت مؤکد بھی نہیں لکھا، فرض واجب سنت مؤکد کچھ نہیں لکھا، مستحب کے درجے تو آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ مستحب استحباب کا درجہ، سنت زوائد کا درجہ رہ گیا آپ کے پاس۔ اب جب سنت زوائد کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، ہم تو لڑتے نہیں آپ سے، لیکن آگے بھی دوسرے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، منسوخ اور ہاں کہ اگر دوسرے گڑے میں نہ پڑ جائے۔ پھر یہ حضرت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ضمن میں ناسخ و منسوخ حدیث جو 100 سے زیادہ روایت اس میں ہیں، تو اس میں نہیں معلوم نا، تاریخ نہیں معلوم نا، تاریخ نہیں معلوم۔ اس پر میں نے مفتی اقتدار نے صاحب کو بھی فتویٰ دیکھا تھا، وہ میں کل کتاب لے آؤں گا، اس میں انہوں نے کافی لمبی بحث کی تھی، کیا 10-15 پیجز پر انہوں نے دلائل دیے تھے کہ یہ سنت ہے باقاعدہ، اور امام اعظم سے بھی نقل ہے اور اس کو کرنا ہی۔ وہ نقل کا کون انکار کرتا ہے بھائی؟ یہ تو ابھی 1000 کتابیں بتا دوں کہ شرح وقائے نے بھی لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، درسی کتاب ہے، ہدایہ نے بھی لکھا ہے، لکھنے کا تو کوئی انکار نہیں ہے، وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ احادیث میں یہ چیز آئی تو ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کوئی کر سکتا کہ احادیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کیفیت موجود ہے، صرف جب آپ تحقیق، یہ بات تحقیقی ہے، مجدد صاحب نے جو بات کہی ہے، جب تحقیق کے میدان میں اس کو لے گئے ہیں کیفیت تو معاملہ جو ہے وہ حقیقت پھر یہ نکل آئی ہے۔ ٹھیک، اچھا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ عقود کی بات ہو رہی تھی، تو عقود کی جو دلالت ہے اپنے معنی پر، اپنے وہ عدد مخصوص پر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دلالت وضع، غیر لفظی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ اشارات، یا دیکھیں آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے، کسی کو آپ کہتے ہیں، کیا سمجھ لیا آپ نے؟ ہاں اس کو بلا رہے ہیں کہ ادھر آئے، یا سمجھ، یا کوئی گونگا ہے، گونگے کے کوئی معروف اشارات ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ، وہ اگر پانی مانگتا ہے تو کچھ یوں کرتا ہے، کوئی کھانا مانگتا ہے تو سمجھ آئی؟ تو اس قسم کے یہ جو اشارات ہوتے ہیں یہ اپنے خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ اشارہ کوئی لفظ تو نہیں ہے، ہاں، تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ وضعی غیر لفظی۔ ہاں، یا اسی طرح نصب جو ہے، ہاں، وہ جو آپ کے سڑک کے اوپر یہ جو مائل
بتانے کے لیے وہ آپ پہلے زمانے میں پتھر چونکہ رکھتے تھے نصب کا، پاکستان میں تو اب آج بھی وہ بت کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلان جگہ اتنی میل ہے، اتنی میل رہ گیا، اتنی میل فلان جگہ ہے. تو وہ جو پتھر لگا ہوا ہے وہ پتھر دلالت کر رہا ہے، وہ نقش نہیں، وہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو پرے کرو. نقوش کی تو بات گزر گئی ہے، وہ خطوط نہیں جو اس کے اوپر لکھے ہوئے، وہ جو محض سفید پتھر وہاں پر وہ نصب کرتے ہیں، وہ پتھر دلالت کر رہا ہے کہ ایک میل ختم ہوا، دوسرا میل شروع ہو رہا ہے یہاں سے. ایک میل ختم، شروع. جب آپ نے اس پتھر کو دیکھ لیا تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ایک میل تو ختم ہو گیا، دوسرا شروع ہو رہا ہے. تو یہ جو اس مفہوم کے اوپر دلالت ہے اس پتھر کی، یہ کیا ہے؟ دلالت وضعی غیر لفظی. اب اس پتھر کو اسی مقصد کے لیے وضع کیا گیا تھا، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے وہ نصب. یہ چار چیزیں ہوئی، خطوط، عقود، اشارات، نصب، برمعانی کے عظیم شان مفہوم گردد، ان معانی کے اوپر ان کی دلالت جو ان سے مفہوم ہوتی ہے. آئی سمجھ؟ تو یہ دلالت وضعی کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، لفظی اور غیر لفظی. سمجھ میں آ گئی بات کہ کچھ نہیں؟ اچھا چلو. تو آپ نے وہ پچھلا یاد بھی کیا ہے کچھ؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے بھی کیا شاہ صاحب؟ اچھا حافظ صاحب آپ نے بھی یاد کیا؟ البقاء یاد کیا؟ ماشاء اللہ. سلیم صاحب ہاں کیا ٹائم نہیں ملا؟ یہ جو لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، کئی آفتیں ہیں علم کے لیے، بڑی رکاوٹ ہیں. واقعی یار اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی رکاوٹوں کو انسان عبور کر کے اور عالم بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے اس بندے کے اوپر کہ اس راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. بچے رکاوٹ ہیں، بیوی رکاوٹ ہے، بیماری رکاوٹ ہے، بچوں کی بیماریاں رکاوٹ ہیں، ماں باپ کی بیماریاں رکاوٹ. مطلب یہ کہ کوئی ایک دو تو نہیں ہے نا، مالی مشکلات رکاوٹ ہے. مسجد کمیٹی رکاوٹ ہے. یہ اس ملک میں یہ نئی رکاوٹ ہے اس ملک میں واقعی. یہ صحیح بات ہے بالکل، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، کئی رکاوٹیں ہیں. تو ان سب رکاوٹوں کو جب انسان عبور کرتا ہے، سب سے نکلتا ہے اور مولوی بن جاتا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے اس شخص کے اوپر. اس لیے ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کیا کرو اور علم تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا کرو. یہ سب چیزیں رکاوٹ ہیں، بچے، بیوی، سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو. اب یہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ. قرآن کریم کی آیت ہے نا، کہتے جس طرح لفظ ثلاثہ کذالک تشبیہ دے رہے ہیں، کذالک یعنی مثل ذالک، کاف مثلیہ ہے، مثل ذالک. ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ثلاثتن کی طرف، کہ جیسے ثلاثتن خاص پڑھ لیا آپ نے کہ وہ خاص ہے، وجب العمل به لا محالۃ، اور اس کے اوپر عمل واجب ہے لا محالہ. اسی طرح کذالک، اسی طرح جو اس آیت کے اندر لفظ فرض ہے، فرض، قد علمنا ما فرضنا،
ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں قد علمنا، پکی بات ہے۔ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ تحقیق کے لیے آتا ہے، جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کے لیے آتا ہے، یہاں ماضی پر داخل ہے تو مطلب یہ ہے کہ پکی بات ہے، قد پکی بات ہے، علمنا کہ ہمیں علم ہے، ہم جان چکے ہیں۔ کس چیز کو جان چکے ہیں؟ ما فرضنا، جو چیز ہم نے مقرر کی ہے، جو چیز اللہ فرماتے ہیں جو چیز ہم نے مقدر کی ہے، جس چیز کی ہم نے تقدیر کی ہے، جس چیز کا ہم نے اندازہ کیا ہے، علیہم، ان مردوں کے اوپر، ہاں، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں، کہ ان کی بیویوں کے لیے، یہ فی بمعنی لام لے لیں تو اور واضح ہو جائے گا، لازواجہم، حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم جان چکے ہیں، ہمیں پکا علم ہے اس بات کا کہ جو چیز ہم نے مقرر کی ہے